السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں میں منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے بعد میرا کوئی بھی بہن بھائی اس دنیا میں نہ آ سکا۔ میرے ماں باپ کی بہت کوشش کی کہ ان کا وارث اس دنیا میں آ جائے، مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس لیے میرے پیدا ہونے کے بعد میری ماں دوبارہ سے ماں نہیں بن سکی، اور اس بات کا انہیں ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ قلق رہتا تھا، کیونکہ دادی بھی اکثر انہیں اٹھتے بیٹھتے اسی بات پر باتیں سناتی اور تانے دیتی تھیں کہ ان کے بیٹے کی اتنی جائیداد ہے مگر اس دنیا میں ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ میری ماں دادی کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ دادی کو پلٹ کر کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اماں نے اپنی ساری کوششیں کر لی تھیں، مگر اولاد دینا یا نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کا شاید کچھ لوگ نہیں سمجھتے تھے، اور اولاد نہ ہونے کا ذمہ دار بس عورت کو قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ میری ماں مجھے جنم دے چکی تھی، ان کی اولاد تھی، مگر بعض عورتیں ایسے افسوس کرتی کہ جیسے اماں کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اماں کو بھی ہر وقت رہ رہ کر اسی بات پر ہمہ وقت افسوس ہوتا رہتا تھا۔ انہوں نے بیٹے کی خواہش پہ کئی سال اپنا علاج بھی کروایا تھا، مگر کہیں سے بھی انہیں کوئی افاقہ نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے وہ اس طرف سے بالکل ہی مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ جب دادی انہیں اس بات کے طعنے دیتی کہ آج وہ بیٹا پیدا کیے بغیر یا وہ بیٹا پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ اس معاملے میں خود کو بالکل ہی بے بس پاتی تھی۔ البتہ دادی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، سارا دن میرے ناز نخرے اٹھاتی رہتی تھی۔ اماں اور ابا بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے دونوں ہی مجھے دیکھ کر جیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے اس بات کا گمان ہوتا کہ میں کسی جنت میں رہ رہی ہوں۔ میری زندگی بہت ہی زیادہ پرسکون اور ایک ہی دھارے پر بہہ رہی تھی۔ میرا پورا بچپن نہایت ہی شاندار گزرا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ مایوسی کس چیز کا نام ہے۔ میں تو بس اپنی زندگی اپنی من مرضی کے مطابق جی رہی تھی۔ ابا میری ہر خواہش میرے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیا کرتے تھے۔ مجھے نہیں یاد مجھے کبھی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ضد کرنی پڑی ہو۔ جس چیز کی خواہش ہوتی وہ اسی وقت پوری کر دی جاتی تھی۔ مجھے لمحہ بھر کا انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ ابھی میں نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا ہی تھا کہ دادی کو مختلف بیماریوں نے گھیر لیا۔ اب دادی بس یہی چاہتی تھی کہ ابا دوسری شادی کر لے تاکہ وہ اپنے بیٹے کے وارث کو دیکھ سکیں۔ انہوں نے اس بات کے لیے دن رات ابا کے کان کھانے شروع کر دی، اور بس اسی بات کے لیے ابا پر زور دیتی رہتی تھی کہ ابا کسی بھی طرح دوسری شادی کر لیں اور وہ اپنے پوتے کو دیکھنے کی حسرت لیے اس دنیا سے نہ جائیں۔ مگر ابا اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں تھے، اور انہوں نے دادی کو صاف الفاظ میں منع کر دیا کہ وہ دوسری شادی بالکل بھی نہیں کریں گے، کیونکہ میرے ابا اور اماں کی پسند کی شادی تھی۔ اسی لیے ابا اماں کو دوسری شادی کر کے بالکل بھی دکھ نہیں دینا چاہتے تھے، مگر دادی بھی اپنی جگہ پر بضد تھی۔ اماں اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہتی تھی، کیونکہ بھلے ہی دادی کی طبیعت خراب تھی، ان کے جسم میں اب جان نہیں رہتی تھی، لیکن اگر اماں غلطی سے بھی اس معاملے میں بول دیتی تو دادی انہیں وہ صلاحاتیں سناتی کہ سبھی لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، مجھے بھی سمجھ میں آنے لگی تھی کہ دادی ابا کو دوسری شادی کرنے پر زور دیتی ہیں، اور میں بھی بالکل نہیں چاہتی تھی کہ ابا دوسری شادی کریں۔ اس لیے میں بھی اب دادی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔
کیونکہ مجھے دادی کا ایسا کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب بھی دادی ابا سے ایسی بات کرتی تھیں مجھے زیادہ غصہ آتا تھا، کیونکہ اب مجھے بھی دوسری شادی کرنے کا مطلب سمجھ آنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے دادی مجھ سے ابا کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ابا اکثر دادی کو سمجھاتے کہ اگر دوسری شادی سے بھی ان کو بیٹی ہی پیدا ہوئی تو وہ کیا کر لیں گے، مگر دادی تو جیسے یہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر زندگی دادی کو تھوڑی سی مہلت اور دیتی تو وہ ابا کی دوسری شادی کروا کے ہی رہتی۔ ایک رات دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ابا انہیں فوراً سے ہسپتال لے گئے۔ دادی کئی دن تک ہسپتال میں رہیں۔ ایسے میں اماں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی اور ان کا بہت خیال رکھا، مگر دادی نہ جانے کس مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ انہیں پھر بھی اماں کی قدر نہ ہو سکی اور وہ اسپتال میں بھی اسی بات پر زور دیتی رہیں کہ کسی طرح ابا دوسری شادی کر لیں، مگر ابا نے ان کی بات نہ مانی اور دادی اس حسرت کو دل میں لیے اس دنیا سے چلی گئیں۔ دادی نے اپنے آخری دنوں میں بھی اماں سے ٹھیک طرح سے بالکل بھی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ اماں کو چار کی نگاہوں سے ہی دیکھتی رہتی تھیں۔ دادی کے مرنے کے بعد ہماری زندگی میں جیسے ایک خلا سا آ گیا تھا، مگر ایک جانب اس بات سے بھی سکون میسر آ گیا تھا کہ اب کوئی ابا کو دوسری شادی کرنے کے لیے زور دینے والا نہیں رہا تھا۔ جس طوفان کے آنے کا خدشہ اماں کو ہر وقت ستاتا رہتا تھا، وہ طوفان جیسے اپنی جگہ تھم سا گیا تھا۔ اماں جو ہر وقت اس بات کو لیے پریشان رہتی تھیں اور ڈری سہمی رہتی تھیں، اب ان کے چہرے پر بھی کچھ سکون نظر آنے لگا تھا۔ لڑکپن کا دور ختم ہوا اور میں نے جوانی میں قدم رکھ دیا۔ میری زندگی بالکل ہی جیسے خوابوں کی مانند گزر رہی تھی، مگر اکثر میرے پیٹ میں درد رہتا تھا جس کی کوئی خاص وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب بھی پیٹ درد ہوتا اور میں اماں سے کہتی تو اماں اپنے گھریلو ٹوٹکے کر دیا کرتی تھی، جن سے وقتی طور پر آرام تو ضرور آ جایا کرتا تھا، مگر پھر کچھ دن بعد بس سکون سے گزرتے تھے اور وہ درد دوبارہ سے شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اماں کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے اتنا پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے میرے کھانے پینے میں احتیاط برتنی شروع کر دی تھی۔ وہ مجھے باہر کا کھانا نہیں کھانے دیتی تھی، بلکہ گھر میں پکا ہوا تازہ کھانا کھلاتی تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ شاید باہر کے کھانے زیادہ کھانے کی وجہ سے مجھے ہر وقت پیٹ درد رہنے لگا ہے۔ جب میں نے گھر میں پکے کھانے شروع کیے تو پھر بھی مجھے کوئی خاطر خواہ فاقہ نہیں ہوا، بلکہ میری حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ابا بھی یہی سمجھتے تھے کہ باہر کے کھانے زیادہ کھانے کی وجہ سے میرا پیٹ خراب رہنے لگا ہے۔ جب بھی وہ بھی اکثر یہی بات کرتے کہ میں گھر کا پکا ہوا کھانا کھاؤں، مگر گھر کا پکا ہوا کھانا کھا کر بھی مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اماں نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ بھی میرے روز روز کے اس درد سے تنگ آ گئی تھی۔ اماں مجھے جب ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو اس نے مجھے باہر کے کھانے کھانے سے منع کر دیا، بلکہ گھر کا ابلا ہوا کھانا کھانے پر زور دیا اور کچھ درد کشا ادویات مجھے لکھ دیں۔ میں وہ دوائی کچھ عرصہ تک کھاتی رہی اور مجھے آرام رہا، مگر پھر کچھ عرصہ بعد میری حالت وہی ہو گئی۔ مجھے درد سے کسی طور پر بھی آرام نہیں آتا تھا۔ اماں نے مجھے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر کسی کو بھی درد کی اصل وجہ سمجھ ہی نہیں آ سکی۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو میں پوری رات درد سے تڑپتی رہتی تھی، مگر درد کسی طور پر بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات مجھے پیٹ میں اس قدر درد اٹھا کہ مجھے ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ وہاں ڈاکٹر نے مجھے درد کم کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیے، مگر درد پھر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ لکھے اور اسی وقت وہ ٹیسٹ کروائے گئے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ ایک دن بعد آنی تھی۔
وہ ایک دن میں نے جیسے کانٹوں پر گزارا تھا۔ ڈاکٹر رپورٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے، اس سے پہلے کہ وہ میرا علاج شروع نہیں کر سکتے تھے۔ بس مجھے درد کم کرنے کی دوا دی جا رہی تھی، یا پھر مجھے زیادہ درد ہو جاتا تو اس کو کم کرنے کے لیے درد کشا انجیکشن لگا دیتے، جس سے میں غنودگی میں چلی جاتی تھی۔ مگر درد پھر بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار جیسے تیسے کر کے ایک دن گزارا۔ اگلے دن رپورٹ آئی تو اس میں انکشاف ہوا کہ میرے پیٹ میں رسولی ہے، جسے آپریشن کے ذریعے باہر نکالنا پڑے گا۔ اگر اس رسولی کو باہر نہیں نکالا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ یہ سب سن کر میرے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ مجھے کسی صورت بھی نہیں کھو سکتے تھے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور انہیں جان سے بڑھ کر عزیز تھی۔ وہ میرے لیے کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے تھے، اس لیے وہ مجھے شہر کے مہنگے ترین ہسپتال میں لے کر آئے تھے تاکہ میرا علاج اچھے سے ہو سکے۔ اب جب ڈاکٹر نے مجھے آپریشن کرنے کو کہا تھا تو انہوں نے فوراً ہی آپریشن کی حامی بھر لی۔ اس طرح اگلے دن میرا آپریشن کر دیا گیا اور میرے پیٹ سے وہ رسولی نکال لی گئی تھی۔ مگر اس آپریشن کے دوران کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ جب ڈاکٹر نے میری ماں کو یہ بات بتائی کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو میری جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور پھر ڈاکٹر میری جان کسی صورت بھی نہیں بچا سکتے تھے، اس لیے اماں نے دل پر پتھر رکھ کر ڈاکٹر کو اس بات کی حامی بھر دی کہ وہ میرا آپریشن اچھے سے کر دیں کہ میری جان بچ سکے۔ بس اس طرح میری جان تو بچ گئی، مگر ہمیشہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ جب میں ٹھیک ہو گئی تو میری ماں اس بات پر دن رات روتی رہتی تھی کہ میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہوں، مگر اس وقت مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک عورت کا ماں نہ بننا اس کی زندگی میں کس قدر مشکلات لا سکتا ہے۔ میں تو بس اس وقت اپنی تکلیف میں مبتلا تھی۔ ایک تو آپریشن کے ذریعے میرے جسم سے وہ رسولی نکالی گئی تھی جس کی وجہ سے میں دن رات اذیت میں مبتلا رہتی تھی۔ ایسے وقت میں اماں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ وہ ایک پل بھی مجھے اکیلے نہیں چھوڑتی تھی، ہر پل میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر مجھے تکلیف سے کسی پل بھی چین نہیں ملتا تھا۔ کئی دن تک میں بس تکلیف کے مارے تڑپتی ہی رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہوں۔ ہر کوئی اماں سے اظہار افسوس کرتا کہ آپ کی بیٹی اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہے۔ اماں یہ ساری باتیں سن کر آٹھ آٹھ آنسو روتی تھیں، مگر باتیں سنانے والے لوگ اپنی باتیں سنا کر آرام سے چلے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اماں کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی۔ اب میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات سے سکون مل گیا تھا کہ اب مجھے پیٹ درد نہیں ہوتا تھا، ورنہ ہر وقت کی اس اذیت نے جیسے میری جان لے رکھی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ اب میرے لیے بھولے بھٹکے سے بھی کوئی رشتہ نہیں آتا تھا۔ میرے آپریشن سے پہلے میرے لیے کئی رشتے آتے تھے۔ خاندان میں سبھی لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ مجھ سے رشتہ جوڑیں، اس لیے خاندان کے کئی گھروں سے میرے لیے رشتے آئے ہوئے تھے۔ مگر جب سے میرا آپریشن ہوا تھا اور سب کو پتہ لگا تھا کہ میں اب کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہوں، تو جن لوگوں نے میرے لیے رشتے ڈالے تھے وہ سب لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، کیونکہ کوئی بھی ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا جو ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو۔ سب کو ہی اپنی بہو مکمل چاہیے تھی۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بہو میں ایسی خامی ہو جس خامی کو لے کر وہ لوگ ساری زندگی روتی ہی رہیں۔ اس لیے اب کوئی بھی میرے لیے رشتہ نہیں ڈالتا تھا۔ اماں اسی انتظار میں تھیں کہ شاید خاندان میں سے کہیں سے تو میرے لیے رشتہ آئے گا۔ میری خالہ نے میرے رشتے کے لیے کئی سالوں سے اماں سے کہہ رکھا تھا،
بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ جب میں پیدا ہوئی تھی جبھی میری خالہ نے میری اماں سے کہہ دیا تھا کہ میں ان کی ہی بہو بنوں گی۔ اس وقت اماں نے خالہ کو جواب دیا تھا کہ وقت آنے پر دیکھی جائے گی۔ اور اب بھی میں جب سے بڑی ہوئی تھی خالہ کئی بار میرے رشتے کے لیے اماں سے کہہ چکی تھی، اور اماں سوچو بچار میں مصروف تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ میرا رشتہ ایسے گھرانے میں ہو جہاں مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، بلکہ صاف لفظوں میں وہ میرا رشتہ کسی امیر گھرانے میں کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ خالہ کو کوئی مثبت جواب نہیں دے رہی تھی، اور اسی انتظار میں بیٹھی تھی کہ شاید میرے لیے کسی امیر گھرانے سے رشتہ آ جائے، اور میرے لیے کئی امیر گھرانوں سے رشتے بھی آئے ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ اسی سوچ بچار میں مصروف تھے کہ بیچ میں میری طبیعت خراب ہو گئی اور میرا آپریشن کروانا پڑا، اور پھر سارے خاندان میں یہ بات پھیل گئی کہ میں ماں نہیں بن سکتی ہوں۔ تو اب ایسی لڑکی کو کوئی بھی اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اماں نے خالہ کو ان کا وعدہ یاد دلانے کی کوشش کی جو انہوں نے میرے پیدا ہوتے ساتھ ہی کیا تھا، اور نہ صرف پیدا ہوتے ساتھ بلکہ اکثر و بیشتر وہ اماں کو اس بات کی یاد دہانی کروا چکی تھی کہ میں ان کے گھر کی ہی بہو بنوں گی، مگر اب تو وہ یہ بات جیسے یکسر فراموش کر چکی تھی۔ جب میرا آپریشن ہوا تو وہ کئی بار مجھے دیکھنے بھی آئی تھی، اور میری خیر خیریت کے لیے پریشان بھی رہتی تھی، اور میرے لیے دعا بھی کرتی رہتی تھی، مگر میرے آپریشن کے بعد ایک بار بھی میں نے ان کے منہ سے بات نہیں سنی تھی کہ میں ان کی بیٹی ہوں یا ان کے گھر کی بہو بنوں گی۔ وہ یہ بات بالکل ہی بھول گئی تھی۔ جب اماں ابا مکمل طور پر مایوس ہو گئے کہ خاندان میں یہ بات سب کو پتہ چل چکی ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی ہوں، اور اب خاندان سے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آئے گا، تو اماں نے خالہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ایسے میں اماں کو اپنی بہن سے بہت امید تھی کہ ان کی بہن اس مشکل گھڑی میں ان کا حوصلہ اور سہارا بنے گی۔ نہ جانے کیوں اماں کو یہ خوش فہمی تھی کہ ان کی بہن ضرور مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہیں گی، اور ان کی اس خوش فہمی کے بت کو میری خالہ نے بہت اچھے طریقے سے پاش پاش کر دیا، یہاں تک کہ اماں کئی دن تک اپنا دل پکڑ کر ایک ہی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ اماں نے خالہ کو جب ان کی بات یاد دلائی کہ وہ مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہیں، تو خالہ نے اماں کو صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ وہ ایسی لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، اور اپنے بیٹے کی زندگی بالکل بھی خراب نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر اماں کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ اماں جو خالہ سے اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی، اور اب جب کہ ان کی امید بالکل ٹوٹ گئی تو اماں گھر آ کر زار زار روئی تھی۔ وہ باتیں جو لوگ میری پیٹھ پیچھے چھپ کر کرتے تھے، خالہ نے اماں کے منہ پر ساری باتیں کہہ دی تھی، اور خالہ کی تو اماں کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ سب ان کے غرور کا نتیجہ ہے، کیونکہ وقت رہتے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں پہ نہ کیا، اور امیر گھر سے رشتہ آنے کے انتظار میں سالوں تک سب کو یوں ہی لٹکائے رکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ خالہ جانے کب سے بھری بیٹھی ہیں۔ انہوں نے یہ تک خیال نہ کیا کہ اماں ان کے پاس کتنی امیدیں لے کر آئی تھیں۔ گھر آ کر اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، یہاں تک کہ وہ کئی دن تک گمسم بیٹھی رہیں، کسی سے کوئی بات نہ کرتی تھی، بلکہ بس ایک جگہ ٹکر ٹکر گھورتی رہتی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی یہ حالت دیکھ کر دن بدن پریشانی ہوتی رہتی تھی۔ میری اماں کو جیسے وقت کے ساتھ ساتھ میرے غم میں گھلتی جا رہی تھی۔ ابا بھلے اپنے منہ سے کچھ نہ کہتے تھے، مگر وہ بھی مجھے یوں گھر میں بیٹھے دیکھ کر سسکتے رہتے تھے۔ میرے ساتھ کی ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی تھیں، اور میں اب تک کنواری ہی بیٹھی تھی۔ میرے لیے کوئی رشتہ آتا ہی نہیں تھا، اور جن لوگوں سے اماں میرے رشتے کا کہتی تھی وہ لوگ صاف انکار کر دیتے۔
کہ آپ کی بیٹی میں اتنا بڑا عیب ہے جو چھپائے نہ چھپے. ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنا کر اپنے بیٹے کی زندگی خراب نہیں کر سکتے. اب تو اماں نے میرے رشتے کے لیے کہنا بھی چھوڑ دیا تھا. وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا. میری جوانی بھی ڈھلتی جا رہی تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ میرے سر میں چاندنی چمکنے لگی، مگر میری شادی کہیں بھی نہیں ہو سکی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ ایک عورت کا ماں نہ بننا اس کا کس قدر بڑا جرم ثابت ہو سکتا ہے. اب تو میں نے کہیں بھی آنا جانا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے محفلوں میں دیکھ کر لوگ میرے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے. ان کی باتوں میں ہمدردی سے زیادہ تانے ہوا کرتے تھے، اور یہ ساری باتیں میرا دل جیسے چھلنی کر دیا کرتی تھی. اب میں بس ہر وقت گھر پر رہنے لگی تھی. میرے ابا کی طبیعت بھی آئے دن خراب رہنے لگی تھی. انہیں دل کا مسئلہ ہونے لگا تھا. میں انہیں زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو وہ چلے جاتے، ورنہ انہیں اپنا کوئی بھی خیال نہیں ہوتا تھا. ایک دن اماں نے جس عورت سے میرے رشتے کی بات کی تھی وہ ہمارے گھر ایک رشتہ لے آئی. اماں بھی حیران تھی کہ لڑکے والے سب جاننے کے باوجود مجھ سے رشتے پر راضی ہو گئے ہیں. اماں نے اس عورت سے کئی بار پوچھا کہ اس نے میرے اس عیب کے بارے میں لڑکے والوں کو بتایا ہے، تو اس عورت نے اماں کو یقین دہانی کروائی کہ اس نے میرے عیب کے بارے میں لڑکے والوں کو بتایا ہے اور وہ لوگ مجھ سے شادی پر راضی ہیں. اماں یہ سب سن کر بہت خوش ہوئیں کہ چلو سالوں بعد ہی صحیح میرا نصیب تو کھلا ہے. اس دن اماں اور ابا بہت زیادہ خوش تھے. اماں صبح سے ہی ان لوگوں کے آنے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی. ابا بھی اس دن بے حد خوش تھے. شام میں جب مہمان آئے تو میں ان کے سامنے چائے کی ٹرے لے گئی. ان لوگوں نے بھی دیکھ کر مجھے پسند کر لیا. باتوں ہی باتوں میں اماں نے انہیں میرے اس عیب کے بارے میں بتا دیا کہ میں ماں نہیں بن سکتی ہوں. اپنی دانست میں تو اماں یہ سوچ رہی تھیں کہ ان لوگوں کو سب پتہ ہے، مگر اصل حقیقت کا علم جب ہوا، جب وہ لوگ یہ سب سن کر حیرت سے اپنی جگہ سے اچھل پڑے، کیونکہ اس عورت نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا. اس عورت نے ان لوگوں کو اس لیے کچھ نہ بتایا کہ اگر وہ بتا دیتی تو وہ لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر نہیں آتے اور اس کے پیسے اسے نہیں ملتے. اس لیے اس نے دھوکے سے دونوں گھرانوں سے پیسے لیے اور فرار ہو گئے. ان لوگوں نے جب یہ سنا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی تو وہ لوگ فوراً ہی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اماں کو صاف انکار کر دیا کہ ہم لوگ یہاں رشتہ نہیں کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہم عورتوں کی زبان سے شہد ٹپک رہا تھا، اب وہی زہر آلود ہو چکی تھی. اس سب میں صرف سر جھکائے بیٹھی تھی. اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا. میری اماں نے ان عورتوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ان عورتوں نے اماں کی ایک بات نہ سنی اور گھر سے چلی گئی. ان کے جانے کے بعد اماں خوب روئیں. ابا کو بھی جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بالکل ہی خاموش ہو گئے. صبح سے جتنی خوشی ان کے چہروں پر نظر آ رہی تھی وہ یکدم ہی مفقود ہو گئی. میں اماں کو سنبھال رہی تھی، مگر اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس رات کافی دیر تک اماں روتی رہی تھی اور ابا بھی بالکل چپ سے ہو گئے تھے. اگلی صبح جیسے ہمارے لیے ایک قیامت لے کر آئی تھی. رات کے کسی پہر ابا کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے. حالانکہ اماں ان کے برابر میں ہی سو رہی تھی اور میں اپنا بستر زمین پر بچھائے اسی کمرے میں سو رہی تھی، مگر ہم دونوں کو ہی اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں ہو سکی کہ رات کے کس پہر ابا ہم دونوں کو اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے. ابا کی میت سامنے رکھی تھی، مگر مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب بس ایک بھیانک خواب ہے جس سے میری کچھ ہی پل میں آنکھ کھل جائے گی. مگر یہ سب کچھ کوئی خواب نہیں تھا،
بلکہ زندگی کی ایک ایسی حقیقت تھی جس سے پیچھا چھڑانا اب میرے بس میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں اور اماں اب بالکل ہی اکیلے رہ گئے تھے اور ہمیں سنبھالنے والا اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ ابا کو میرا غم لے ڈوبا تھا۔ اس دن جس طرح سے وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے، وہ خاموشی اسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ میں اس وقت اپنے ابا کی میت کو دیکھتے ہوئے اپنی پیدائش کو کوس رہی تھی۔ غم سے میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کی طبیعت بھی اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی اور مجھے یوں گھر میں بیٹھا دیکھ کر وہ ہر وقت ہولتی ہی رہتی تھی۔ ان کی زبان پر اب یہی بات ہوتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ان کے منہ سے ان کے مرنے کا سن کر میری روح جیسے کانپ جایا کرتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اماں کے مرنے کے بعد نہ جانے میرا کیا ہوگا۔ اماں تو میرے غم میں بالکل ہی پلنگ سے لگ کر رہ گئی تھی۔ بس وہ ایک ہی جگہ لیٹی مجھے ٹکر ٹکر دیکھتی رہتی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں اس قدر درد تھا کہ میں ان سے نظریں چرائے پھرتی رہتی تھی۔ اماں کی نظروں میں دیکھنے کی میری بالکل بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اماں اب بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکی تھی اور ایک دن وہ بھی مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ سارے رشتہ دار اماں کی میت پر آئے تھے اور بس اسی بات پر افسوس کر رہے تھے کہ میرا غم میرے ماں باپ کو کھا گیا ہے، اور میں اماں کی میت کے سامنے بیٹھی سر جھکائے سب کی باتیں سن رہی تھی۔ جب اماں کو دفنانے لے جایا جا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے بھی زندہ زمین میں اتارا جا رہا ہو۔ میں تو کھل کر رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان گھر سے رخصت ہو گئے۔ گھر میں میری خالہ میرے ساتھ رہ گئی تھی، مگر وہ بھی 3 دن بعد اپنے گھر چلی گئی اور کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں گھر میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ خالہ یہ کہہ کر گئی تھیں کہ وہ چکر لگاتی رہیں گی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ گھر میں ہماری بہت پرانی ملازمہ رہتی تھی۔ مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میری ماں جا چکی ہے، مجھے کچھ دن تو سہارے کی ضرورت ہوگی۔ سبھی مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں گھر میں ایک ملازمہ کے سہارے تنہا رہنے لگی تھی۔ ابا کا کاروبار تھا، اب اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ گھر میں فالتو پڑے پڑے میں بھی اکتا کر رہ گئی تھی۔ اسی لیے میں نے ابا کے کاروبار کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور ان کا کاروبار سنبھالنے لگی۔ یوں مجھے جینے کا تھوڑا بہت مقصد مل گیا۔ میں اب اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی، مگر کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے آفس میں ایک غریب آدمی بھی کام کرتا تھا۔ اکثر وہ جب کام سے میرے آفس میں آتا تو میں اسے گہری نظروں سے دیکھتی اور سوچا کرتی تھی کہ کاش یہی مجھ سے شادی کر لے۔ ایک دن میں نے اس سے بات کرنے کی ہمت کی۔ وہ میرے آفس میں کام سے آیا تو میں نے بلا جھجک اس سے کہہ دیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر چند لمحے تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ وہ بس مجھے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس آفس میں میں اس کی باس تھی اور وہ میرا ایک معمولی سا نوکر تھا۔ آخر کار اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ میں اس سے شادی کرنا کیوں چاہتی ہوں۔ تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اگر لوگ میری دولت کی وجہ سے میری جانب مائل ہوتے بھی ہیں تو ان کا شادی کا مقصد نہیں ہوتا، اور میں اپنی زندگی کو گناہ نہیں بنانا چاہتی ہوں، اس لیے میں شادی کر کے اپنی زندگی میں سکون سے رہنا چاہتی ہوں۔ میرے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دے گا۔ میں بھی مایوس ہو گئی کہ شاید یہ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی جگہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ میں نے کیوں اپنے منہ سے اس سے بات کی۔ جانے وہ آدمی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اگلے دن وہ آدمی صبح ہی میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے اپنی رضامندی دے دی کہ وہ
شادی پر راضی ہے۔ میں نے اس سے مزید کہا کہ اسے شادی کر کے میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہنا ہوگا۔ اس بات پر بھی وہ راضی ہو گیا اور ہم دونوں نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ میرے اس طرح نکاح کرنے پر بھی لوگوں نے مجھے طرح طرح کی باتیں سنائیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں آوارہ ہو چکی ہوں۔ ایسے ہی کسی بھی انسان سے میں نے شادی کر لی۔ میں نے اس شادی میں صرف اپنی خالہ کو بلایا تھا، اس کے علاوہ خاندان میں سے کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان سب نے میری اماں کو بہت زیادہ رلایا تھا۔ رلایا تو خالہ نے بھی تھا، مگر خالہ کو بلانا میری مجبوری تھی، ورنہ میری طرف سے کوئی نہ تھا۔ میں بالکل ہی خالی ہاتھ تھی۔ یوں خاموشی سے میں نے اس آدمی کے ساتھ شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے کر آ گئی۔ جس وقت میں اس آدمی سے شادی کر رہی تھی، مجھے میرے ماں باپ بہت شدت سے یاد آ رہے تھے، اور اسی غم کو دل میں لیے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے کہ میں اپنے گھر کی نہیں ہو سکی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو وہ مجھ سے کس قدر پیار کرتے اور اس شادی پر بہت خوش ہوتے، مگر یہ سب میں صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے واپس نہیں مل سکتے تھے۔ جبھی بس میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ یوں میری بھی شادی ہو گئی اور میں اس آدمی کے ساتھ اپنے ہی گھر میں رہنے لگی۔ اس آدمی کے بھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ماں باپ کا عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے چھوٹے سے گھر میں تنہا رہتا تھا، جس کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم تھا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے میرے آفس آنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں سب لوگ اسے باتیں سناتے تھے اور اس پر ہنستے تھے کہ اس نے پیسہ دیکھ کر مجھ سے شادی کر لی۔ جبھی وہ گھر پر رہنے لگا تھا اور میں آفس چلی جاتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی اپنے شوہر کا رویہ عجیب سا لگتا تھا، مگر میں اس بات کو اپنا وہم سمجھتی تھی اور مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ میرا شوہر پہلے بھی آفس سے بہت چھٹیاں کرتا رہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس کا دل کام میں بالکل بھی نہیں لگتا ہے، اس لیے میں نے بھی اس پر زیادہ زور نہیں دیا۔ اب میں روز ہی کام پر چلی جاتی اور میرا شوہر گھر میں ہوتا تھا۔ ایک دن میں گھر آئی تو میرا شوہر بے ہوش پڑا تھا۔ اسے ایسا دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا اور اس نے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بات گھما دی اور مجھے کچھ نہ بتایا، تو میں نے بھی اس پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اب میں جب بھی کام سے واپس آتی تو میرا شوہر بے ہوش پڑا ہوتا اور میری ملازمہ مجھے بے حد گھبرائی ہوئی دکھائی دیتی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ میں اپنے شوہر کو گھر سے نکال دوں۔ مجھے اس کی یہ بات بے حد ناگوار گزرتی تھی، مگر میں اسے کچھ کہتی نہ تھی، کیونکہ وہ کئی سالوں سے ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی، اس لیے میں ان کا بہت لحاظ کرتی تھی۔ مگر مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں روز ہی اپنے شوہر سے اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھتی تھی، مگر وہ مجھے کچھ نہ بتاتا تھا۔ میری ملازمہ شام ہوتے ہی اپنے گھر چلی جاتی تھی، حالانکہ وہ پہلے دیر رات تک میرے ساتھ رک جایا کرتی تھی، مگر اب تو جیسے ہی شام ہوتی تھی وہ اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ میں نے اسے کافی بار روکنے کی کوشش کی، مگر وہ میری یہ بات سنتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر کمرے میں موجود نہیں ہے۔ مجھے اس وقت بہت حیرت ہوئی کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا ہے۔ اس وقت تو میں سو گئی، مگر اگلے دن میرے ذہن میں یہی بات رہی کہ میرا شوہر کہاں تھا رات کو۔ اگلی رات ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرا شوہر بستر سے اٹھا ہے۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ بالکل خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اب میرے شوہر نے روز رات کا یہی معمول بنا لیا کہ وہ رات خاموشی سے کمرے سے نکل جایا کرتا تھا۔ اب مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا کہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنے شوہر کا پیچھا کرنا چاہیے
اس لیے ایک رات جب اسے لگا کہ میں سو گئی ہوں تو وہ میرے برابر میں خاموشی سے اٹھا اور دبے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پیچھے گئی۔ میں بالکل خاموشی سے اس کے پیچھے گئی تو وہ دبے پاؤں تہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے تہ خانے کی طرف جاتے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اندر جاؤں یا نہ جاؤں تو مجھے اندر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں فوراً سے اندر گئی اور تیزی سے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ سامنے میرا شوہر ایک عورت کے لباس میں کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو یکدم ہی جیسے اپنی جگہ تھم گیا۔ ہم دونوں بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں میرا شوہر بے ہوش ہو گیا۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی اور شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے رات کے متعلق پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بچپن سے ہی ایک قسم کی ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ بچپن میں اس کے سامنے اس کی ماں تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی۔ وہ کئی دن تک اپنی ماں کو یاد کر کر کے روتا رہتا تھا۔ اس نے یہ حل نکالا کہ جب بھی اسے ماں کی یاد آتی تو وہ اپنی ماں کے کپڑے پہن لیا کرتا تھا اور خود سے ہی باتیں کرتا رہتا۔ مجھے اس کی حالت پر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے اسے دماغی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا اور اس کو بھی اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اور وہ بھی راضی ہو گیا۔ یوں کئی سالوں تک اس کا دماغی علاج ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس میں بہتری آتی گئی اور آج وہ بالکل ٹھیک ہے اور میرا بہت زیادہ احسان مند ہے۔ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی تو ہم لوگوں نے ایک بچے کو گود لے لیا۔ میرا شوہر بھی اب کام پر جانے لگا تھا۔ اب سارا کاروبار وہی سنبھالتا ہے۔ میں بس کبھی کبھار چلی جاتی ہوں۔ میں اپنے گھر، شوہر اور اپنے بچے میں اس قدر مگن ہوتی ہوں کہ مجھے پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ مگر اکثر جب کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاؤں لہو لہان لگتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔